اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام ٹی وی کی وساطت سے آج ہم علامہ محمد اقبال اور جدید تہذیب کے موضوع پر بات کریں گے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ عالم و شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عظیم باعمل سچے پکے مسلمان بھی تھے۔ آپ نے اپنی دینی، سیاسی اور فکری بصیرت کی بنا پر مستقبل کے خطرات کو پہلے ہی بھانپ لیا تھا اور اپنے ذمے فرض عین سمجھتے ہوئے اپنی شاعری کے ذریعے ملت اسلامیہ کو ان سے بچنے، اپنی روایات اور تہذیب و ثقافت کے ساتھ پیوستہ رہنے کی تلقین کر دی تھی۔ آپ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی طرح مغربی سرمایہ دارانہ نظام اور روسی اشتراکی نظام کو بھی ملت اسلامیہ کے لیے بہت بڑا خطرہ سمجھتے تھے۔ آپ کے خیال میں مغربی تہذیب، جسے انہوں نے نئی تہذیب عصر حاضر بھی کہا، وہ اپنی سیاہ کاریوں کی وجہ سے جلد ہی ختم ہو جانے والی ہے۔ آپ نے اہل مغرب کو انتہائی ایمانداری کے ساتھ ان خطرات سے آگاہ کیا جو ان کی تہذیب و تمدن پر منڈلا رہے تھے۔ بعض لوگ علامہ محمد اقبال کو اشتراکیت کا حامی قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اقبال نے اشتراکیت کو بھی ایک معبود کی غلامی کا طوق گلے میں ڈالنے کی دعوت دی تھی۔ آپ نے اشتراکی روس کو پیغام دیا کہ وہ اپنے ایام کو ایام مشرق سے وابستہ کرے اور لا کے بعد اللہ کا پہلو بھی اپنے اندر پیدا کرے۔ اقبال کو یقین تھا کہ بظاہر مغربی سرمایہ دارانہ تہذیب اور روس کی اشتراکی تہذیب ایک دوسرے کے مخالف ہیں، لیکن حقیقت میں وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے پیوستہ و وابستہ ہیں۔ وہ صرف اور صرف اسلامی تہذیب کے مخالف ہیں۔ انہیں اسلامی تہذیب ایک آنکھ نہ پاتی تھی، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ ماضی میں کتنی مرتبہ روس اور امریکہ اور یورپ باہم متحد رہے اور کبھی کبھار بظاہر ایک دوسرے کے مخالف ہو کر بھی اسلام کے خلاف برسرے پیکار رہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی مغربی تہذیب پر تنقید بے محل اور بے جا نہیں ہے۔ آپ خود مغربی تہذیب کے سمندر میں اترے اور مغربی تہذیب کی تہہ میں جا کر اس کا مشاہدہ کیا۔ تبھی تو لکھا، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے۔ جب مغرب کے ظاہر اور باطن کو پرکھا تو پکار اٹھے، فساد قلب و نظر ہے فرنگ کی تہذیب، فساد قلب و نظر ہے فرنگ کی تہذیب، کہ روح اس مدنیت کی رہ سکی نہ عفیف۔ جب مغرب کے نظام تعلیم کو پرکھا تو کہنے پر مجبور ہو گئے، اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف۔ اقبال صرف ناقد نہیں تھے، بلکہ حقیقت میں آپ نے ایمانداری کے ساتھ مغربی تہذیب کو اپنی خامیوں پر قابو پانے اور اپنی اصلاح کرنے کی نصیحت کی تھی۔ مغربی تہذیب نے پچھلے 400 سالوں میں ارتقا کیا ہے۔ جب مشرقی یورپ پر ترکوں نے قبضہ کیا تو وہاں سے چند یونانی اور لاطینی ماہرین علوم نکل کر مغربی یورپ میں آباد ہو گئے۔ ادھر اسپین پر قبضہ کرنے کے بعد وہاں سے مسلمانوں کا علمی ورثہ بھی یورپ منتقل کیا گیا۔ تب وہ یورپ جو جہالت کے گڑھے میں پڑا تھا، اسے ایک نئی زندگی مل گئی۔ آپ مغرب کے ہر پہلو پر تنقید نہیں کرتے، بلکہ صرف ان پہلوؤں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں جو اسلام اور انسانیت کے مخالف ہیں۔ اسی لیے تو آپ نے کہا، مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر، مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر، فطرت کا ہے ارشاد کہ ہر شب کو سحر کر۔ اقبال مغرب کے نظریہ قومیت کے بھی مخالف تھے اور مسلمانوں کو ملت ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرار دیتے تھے۔ تبھی تو آپ نے فرمایا، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ چونکہ مغربی تہذیب عقائد و اخلاق سے آ رہی تھی، اس لیے اقبال کو یقین تھا کہ یہ تہذیب خود بخود ایک دن ختم ہو جانے والی ہے۔ تمہاری تہذیب آپ اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی۔
جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا وہ ناپائیدار ہوگا۔ دو عالمی جنگوں میں دنیا نے دیکھا کہ یورپ کس طرح تباہی کے دہانے پر پہنچا۔ آپ اس تہذیب میں رہ کر، وہاں جا کر، وہاں پڑھ کر بھی اپنے بے شمار ہم عصروں کے برعکس اسلام پسند اور مشرق پسند ہی رہے۔ آپ کہتے ہیں زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں آداب سحر خیزی۔ اور فرمایا خیرہ نہ کر سکا مجھ کو جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ یورپ کو اقبال نے ظاہر پرست، مادہ پرست اور ہوس پرست دیکھ کر آپ نے فرمایا تھا، بلکہ مسلمانوں کو نصیحت کی تھی، چھوڑ یورپ کے رقص بدن کے خم و پیچ، چھوڑ یورپ کے رقص بدن کے خم و پیچ، روح کے رقص میں ہے ضرب کلیم اللہ، صلہ اس رقص کا ہے تشنگی کام و دہن، تشنگی کام و دہن، صلہ اس رقص کا ہے تشنگی کام و دہن، صلہ اس رقص کا ہے درویشی و شہنشاہی۔ اقبال نے مغربی مفکرین کے نظریات اور تعلیمات پر بھی تنقید کی، کئی نظموں کو ان کے نام کیا، جیسے کارل مارکس کو مخاطب کر کے فرمایا تیری کتابوں میں اے حکیم معاش رکھا ہی کیا ہے آخر، تیری کتابوں میں اے حکیم معاش رکھا ہی کیا ہے آخر، خطوط خم دار کی نمائش، مریض و کجدار کی نمائش۔ مختصراً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اقبال مغربی تہذیب کے منفی پہلوؤں کے ناقد تھے۔ آپ چاہتے یہ تھے کہ مغربی تہذیب اپنی اصلاح کرے اور اپنی خامیوں پر قابو پاتی ہوئی دین کو، مذہب کو مرکزی حیثیت دے۔ اسی طرح اشتراکی ذہن کو بھی آپ ایک معبود، ایک خدا پر ایمان لانے کی دعوت دیتے رہے۔ علامہ محمد اقبال صرف ایک شاعر نہیں تھے، بلکہ آپ بہت بڑے فلاسفر تھے۔ آپ نے ملت اسلامیہ کو ہر طرح کی فلسفیانہ موشگافیوں سے دور رہنے، مغربی فلسفانہ موشگافیوں سے دور رہنے کی بھرپور نصیحت کی تھی۔ یہ آپ کی نصیحتوں کا، آپ کے جدید خیالات کا ہی نتیجہ ہے کہ مسلمان اس قابل ہو گئے کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں، مسلمانوں میں اتحاد کی لگن پیدا ہو گئی۔ اس طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اسلام ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں بتائیں اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ انشاءاللہ جلد ہی اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔